دانش علی اتاری، اسپین کے علاقے بیتم سے عرض گزار ہوں۔ امیر اہل سنت کی بارگاہ میں عرض ہے کہ درود پاک پڑھنے کی جیسے مختلف فضائل ہیں، ایک مرتبہ پڑھنے کی علیحدہ فضیلت ہے، 100 مرتبہ پڑھنے کی علیحدہ فضیلت ہے، تو آیا اگر کوئی اسلامی بھائی 1500 مرتبہ یا 2000 مرتبہ یا 12000 مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے تو کیا وہ سب فضیلتیں اس اسلامی بھائی کو ملیں گی؟ اس حوالے سے جواب ارشاد فرمائیں۔ تعداد پر تو فضیلتوں کا یعنی کہ وہ انحصار نہیں ہے کہ اتنا پڑھ لیا تو ساری فضیلتیں مل گئیں۔ یہ بعض وقت کیفیات پر ہوتا ہے کہ آدمی درود شریف پڑھتا ہے تو بے دلی سے پڑھتا ہے، توجہ ہی نہیں ہوتی ہے، اس کی اپنی مطلب جو بھی ہے کیفیت اس کے مطابق ثواب ملے گا۔ کوئی یہ کہ توجہ کے ساتھ پڑھتا ہے تو اس کا پھر الگ ثواب ملے گا۔ کوئی یہ کہ ایک دم خشوع اور خضوع کے ساتھ سرکار کے تصور میں ڈوب کر درود سلام عرض کرتا ہے تو اس کی اپنی فضیلت ہے۔ تو یوں مطلب کیفیات، اب 2 رکعت نفل پڑھے بھائی اس کی یہ فضیلت ہے، لیکن ایک عام آدمی نے ایک روٹین وائز پڑھی اور ایک کسی نے خشوع اور خضوع کے ساتھ پڑھی اور ایسا خشوع کہ اس کی آنکھوں سے آنسو بھی ٹپک رہے ہیں اور وہ نماز پڑھ رہا ہے اخلاص کے ساتھ۔ اب بولے کہ وہ جس نے وہ نارمل انداز میں 2 رکعت پڑھی اور یہ رو رو کر نماز پڑھ رہا ہے خشوع اور خضوع کے ساتھ، اور دونوں کی فضیلت ایک سی تو نہیں رہی، فرق تو پڑے گا نا۔ جتنا خشوع خضوع کیفیت زیادہ ہوگی، دل جمعی زیادہ ہوگی، اعضاء جتنے اس کے مطلب انہیں خاشع ہوں گے، اور جتنی وہ مستحبات پر عمل زیادہ کرے گا، جتنی وہ رکوع سجود وغیرہ میں ترکیب بہترین لائے گا شریعت کے دائرے میں رہتے ہوئے، اتنا اس کو ثواب تو زیادہ ملے گا نا۔ اسی طرح دیگر عبادات کو لے لیں کہ جیسے روزے کی بھی تو روزہ تو ایک ہی طرح کا ہے نا کہ صبح سے لے کر شام تک، صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک کھانے پینے وغیرہ سے رکا رہا روزے دار۔ ایک یہ عام لوگوں کا روزہ ہے، پھر ایک دوسرا روزہ دار اعضاء کو بھی اس نے گناہوں سے بچایا، اعضاء کا بھی روزہ، تو یہ خواص کا روزہ ہے۔ پھر یہ کہ اخص الخواص، خاص الخاص، وی آئی پی سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں، اخص الخواص کا روزہ یہ کہ اللہ کے سوا سب سے توجہ ہٹا دے، اللہ پاک کی طرف ہی لو لگا رہے، ایسا روزہ رکھے۔ اب یہ کہ تینوں کو ایک ہی فضیلت تو نہیں ملے گی، جیسی اس کی کیفیت ویسا اس کو ثواب ملے گا۔ واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ غالباً ان کا ایک مقصود یہ تھا کہ جیسے 50 مرتبہ درود پاک پڑھنے پر فضیلت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مصافحہ فرمائیں گے، 100 مرتبہ درود پاک پڑھنے پر فضیلت ہے کہ دونوں آنکھوں کے درمیان لکھ دیا جاتا ہے کہ جہنم کی آگ سے اور نفاق سے بری ہے، 1000 مرتبہ پر بشارت یہ ہے کہ مرے گا نہیں جب تک کہ جنت میں اپنا مقام نہ دیکھ لے۔ اب غالباً یہ پوچھنا چاہ رہے ہیں کہ 1000 مرتبہ پڑھ لیا تو چونکہ اس میں 50 مرتبہ بھی پڑھنا آ گیا، 100 مرتبہ بھی پڑھنا آ گیا، تو کہ یہ تینوں فضیلتیں حاصل ہو جائیں گی یا تینوں کی فضیلتوں کو حاصل کرنے کے لیے الگ الگ پڑھنا پڑیں گے؟ اچھا، یہ بھی مراد ہو سکتی ہے ان کے سوال کے۔ چلو اس کا جواب آپ ہی دے دیں۔ ظاہر جو ہے وہ تو یہی ہے کہ ہر ایک کے لیے الگ الگ اسے پڑھنا ہوگا۔ اس نے جب 1000 مرتبہ پڑھیں تو وہ 1000 مرتبہ کی فضیلت ہے، 50 مرتبہ کی فضیلت اس کو حاصل کرنے کے لیے علیحدہ اس کو پڑھنا پڑے گا، اور 100 مرتبہ کی فضیلت کے لیے اسے علیحدہ پڑھنا پڑے گا۔ جیسے کوئی بھی وظیفہ بندہ کرتا ہے تو جو وظیفہ جس کے ذریعے سے دنیاوی فوائد بھی حاصل ہوتے ہیں، تو ایسا نہیں ہوتا کہ ایک ہی وظیفہ بڑی تعداد میں کر لیا تو ہر ایک کی دنیاوی اعتبار سے اسے وہ فضیلت حاصل ہو جائے، وہ چیز حاصل ہو جائے۔ تو ظاہر یہ ہے کہ ہر ایک کے لیے علیحدہ علیحدہ اس کو پڑھنا ہوگا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد وعلی آل محمد۔